السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان مزمل سروردی۔ میرے آج کے مہمان گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ آج کل ان کی پنجاب حکومت سے بھی ناراضگی ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی الائنس کے معاملات طے کرے گی، اس کمیٹی کے بھی سردار سلیم حیدر صاحب ممبر ہیں۔ ہم آج سردار سلیم حیدر صاحب سے پاکستان کی سیاست پر، پنجاب کی سیاست پر، پنجاب حکومت کی کارکردگی پر اور وائس چانسلرز کا جو ایک تنازع ہے، اس تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ سردار صاحب، آپ اس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں جو مسلم لیگ نون سے معاملات طے کر رہی ہے۔ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا آپ کا تنازع کیا ہے، کیونکہ وزارتیں آپ نے لینی نہیں، چاہیے کیا پھر آپ کو؟ دیکھیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لڑائی کیا ہے؟ لڑائی بھی کوئی نہیں ہے، اور بات اتنی ہے کہ جب کولیشن میں شامل ہوئے تھے ایک ایگریمنٹ لکھا گیا تھا، اس کے بعد پھر ایک ایگریمنٹ لکھا گیا بجٹ پہ، اس کے بعد 26ویں ترمیم پہ پھر ایک ان آفیشیل باتیں ہوئیں، تو بس وہی باتیں ہیں کہ وہ بتا دینا وہ باتیں کیا ہیں۔ نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، سب میڈیا والوں کو پتہ ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں، جس طرح اپنوں کو دیں گے اس طرح انہیں دیں گے، جو لوگ لگانے ہیں جو اپنا وہ میرٹ پہ اور ایک مشورے کے ساتھ اچھے لوگوں کو۔ کون سے لوگ؟ مختلف پنجاب کے حوالے سے ہے، مختلف جگہوں پہ ڈی پی او ڈی سی اور اس طرح کے جو لا آفیسرز ہیں وہ میرٹ پہ۔ 36 اضلاع کے لوگ اپنی مرضی کے چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم کوئی ایک ضلع کا بھی اپنی مرضی کا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو اچھی ریپیوٹ والے آفیسرز ہیں ان کا مشورہ کر کے مشورے سے لگائیں۔ کوئی ایک بھی ہم نہیں چاہتے کہ یہ فلاں بندہ ہے اور اس کو فلاں جگہ لگائیں۔ نہیں، پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب کوئی بھی آرڈر کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ کریں؟ کوئی آرڈر نہیں، بس وہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مشاورت کریں۔ مثلاً میں نے بتایا نا آپ کو، ڈی سی، ڈی پی او اور لا آفیسر جو لگانے ہیں وہ پولیٹکس سے ہٹ کے میرٹ پہ لگیں۔ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں وہ اپنا جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کو بھی اسی طرح دیے جائیں جس طرح نون لیگ کو دیے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں۔ اس وقت ڈی سی اور ڈی پی او جو ہیں میرٹ پہ نہیں لگ رہے۔ دیکھیں، اب آپ اگر کہیں کہ میں جو ہوں، جو میں کروں گا وہی میرٹ ہے اور میں حرف آخر ہوں، یا میں کہوں کہ میں گورنر ہوں پنجاب کا تو میں تو بہت بڑے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو جو میں فیصلہ کروں گا وہی حرف آخر ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ جو میں نے کرنا ہے، اگر آپ سے مشورہ کروں گا تو بہتر چیز نکلے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کولیشن پارٹنر ہیں تو پھر بتانا پڑے گا کہ ہم واقعی کولیشن پارٹنر ہیں، کہ مختلف ایشوز پہ ہمیں اعتماد میں لے کے چیزیں ہر جگہ پہ نہیں، انہوں نے اپنا چلانا ہے وہ چلائیں، اپنی گورنمنٹ کریں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں ان پہ مشورے سے بیٹھ کے کریں۔ اپنا جو 2 4 6 لوگ مل کے کرتے ہیں وہی بہتر چیز ہوتی ہے، کوئی بندہ ایک جو کرتا ہے وہ بہتر چیز نہیں ہوتی۔ آپ پرپوز کر رہے ہیں کہ ایک کمیٹی ہو جو پنجاب کے تمام اہم تقرر اور تبادلے کرے تاکہ آپ کی مشاورت ہو جائے؟ نہیں، کمیٹی آلریڈی موجود ہے۔ وہ کون سی کمیٹی ہے؟ اس کے کمیٹی کی ڈھیر ساری میٹنگز ہو چکی ہیں، جس میں اپنا اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، اپنا پیپلز پارٹی سے میں تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب تھے۔ پنجاب کی کمیٹی، اس کی 2 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، ایک یہاں گورنر ہاؤس میں بھی ہو چکی ہے، اسلام آباد میں بھی ہو چکی ہے، وہاں پہ چیزیں ڈیسائیڈ بھی ہوتی ہیں، اس کے آگے عمل نہیں ہوتا۔ مریم نواز نہیں مان رہی؟ اب پتہ نہیں کون نہیں مان رہا، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ نہیں، پھر مریم نواز نہیں مان رہی؟ اب مجھے کیا پتا، مریم نواز کے ساتھ میں تو بیٹھا نہیں ہوں، جو میں کہوں وہ نہیں مان رہی۔ جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتی، یہ تو ان کی۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں میں کوئی سیاسی تقرر اور تبادلہ نہیں کرنا چاہتی، چاہے پیپلز پارٹی کے چاہے کوئی کے۔ کہنے سے تو نہیں ہوتا نا، عمل سے ہوتا ہے۔ کہنے سے تو میں بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کروں گا، لیکن میرا عمل وہ ثابت کرے گا نا۔ نہیں، آپ کے خیال میں سیاسی تقرر تبادلے ہو رہے ہیں؟ اب کیا، آپ کولیشن پارٹنر ہیں، آپ بالکل ہی ہمیں ان سے لڑانا چاہتے ہیں؟ لڑائی تو ہو ہی گئی ہوئی ہے، نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ آپ نے کہا میں ملنے کو تیار نہیں، تو میں نے بالکل نہیں کہا کہ میں ملنے کو تیار نہیں ہوں، میں نے کسی ٹائم بھی یہ نہیں کہا کہ میں ملنے کو تیار نہیں ہوں۔ اب یہ جہاں سے آیا اس فوٹیج کو چلائیں، اگر میں نے کسی جگہ کہا کہ میں مریم نواز سے نہیں ملوں گا تو وہ سامنے چلا دے کوئی ٹی وی۔ میں نے بالکل نہیں کہا کہ
مریم نواز صاحبہ سے نہیں ملوں گا. ہم کولیشن پارٹنر ہیں, گاڑی کے دو پہیے ہیں, ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے, اس کو لے کے آگے چلنا ہے. کسی طرح ہم نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم خراب ہو. میں نے یہ کہا کہ میں گورنر کا حلف اٹھانے کے بعد پہلی دفعہ ان کے پاس گیا جاتی عمرہ, اصولی طور پہ عینی سربراہ ہونے کی حیثیت سے. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا آپ نے نہیں جانا تھا, لیکن ایک ہماری روایات ہیں پنجاب کی, بہن بیٹی کی ایک عزت احترام ہے. میں ان کے گھر گیا. اب میں روز جو ہے وہ رابطہ کروں, روز ان کے پاس جاؤں, تو یہ مناسب نہیں ہے. میں نے یہ بات کہی, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان سے ملوں گا. چیف منسٹر اور گورنر کی ملاقات ایک آئینی تقاضا بھی ہے, عینی تقاضا ہے, اور وہ نہیں ہو رہا پنجاب میں. نہیں وہ نہیں ہو رہا. آپ سے آخری ملاقات کب ہوئی؟ پتہ نہیں کب ہوئی, کافی ٹائم ہو گیا. کافی ٹائم. ہاں میرا خیال ہے سعودی ایمبیسی کا وہ دن تھا, اس دن غالباً ہوئی ہے سرینا میں. نہیں, گورنر ہاؤس میں کوئی نہیں, گورنر ہاؤس میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ حلف برداری تھی چیف جسٹس صاحبہ کی, تو وہ ملاقات ہوئی ہے آخری. وہ تو وہ اس حلف برداری ہاں پہ بس آئیں. وہی ہے. وہ گورنر پنجاب کو ملنے کبھی نہیں آئی. نہیں, کبھی نہیں آئی. نہیں آئی. اچھا, ایک اور بھی تناظر ہے. دیکھیں, وہ کہتے ہیں پنجاب میں ہمارے اپنے ووٹ پورے ہیں, آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے سندھ میں آپ کو مسلم لیگ نون کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ مسلم لیگ نون کو انہوں نے یہ کب کہا؟ ایک رائے ہے سیاسی, ایک رائے ہے کہ پنجاب میں جب ہم پنجاب میں ایم پی ایس کی لسٹ دیکھتے ہیں تو مسلم لیگ نون آپ نکل بھی جائیں تو ان کی حکومت تو نہیں گر رہی. نہیں وہ تو صحیح ہے, وہ تو صحیح ہے, لیکن کولیشن تو ہے نا, پنجاب میں بھی ہے, وہ کہتے ہیں پھر سندھ میں نہیں ہے. سندھ میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے. کہاں ہے سندھ میں؟ نون کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نون نے اپنا گورنر دینا ہے, انہوں نے دینا ہے, اس میں ہم تو نہیں کسی کو بٹھا سکتے نا. یہاں بھی آپ کے پاس گورنر آ گیا ہے, ہمارے پاس تو آ گیا ہے سندھ نا. میں آپ تقرر تبادلے ان کی مرضی کے کر رہے ہیں. دیکھیں جو سندھ میں جو چیزیں ڈیسائیڈ ہیں وہ جو کہیں گے اس کے مطابق وہ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. کب انہوں نے کہا کہ فلانا سندھ میں کوئی گلہ ملا آپ کو کہ نون لیگ نے کہا ہو کہ سندھ میں جو ہے وہ ہمارے کولیشن میں جو ہے وہ ساتھ نہیں رکھا جائے؟ اب انہوں نے کمیٹی بنی ہے, اس میں بشیر محمد صاحب ہے نہیں سندھ وہ اسی لیے ڈالے ہیں نا انہوں نے کہ آپ سے سندھ میں مانگا جائے نا. نہیں, یہ تو ہمارے کہنے پہ بنی ہے نا. ابھی تو یہ دیکھیں بلاول صاحب نے کہا, میں نے یہاں پہ کہا, تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی. اور کبھی آپ نے ان 6 مہینے میں سنا کہ سندھ میں جو ہے وہ نون لیگ نے کہا ہو کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی. اچھا, ایک یہ ہے کہ مطلب ناصر شاہ صاحب کا بیان بھی میں سن رہا تھا, اور بھی آپ کا بھی ایسا کہ جی ہماری جو مسلم لیگ نون سے اتحاد ہے یہ کڑوا گھونٹ ہے جو ہم نے پیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ کڑوا گھونٹ ہے, ہمیں یہ اتحاد نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم نے بڑی مجبوری میں کیا ہے. نہیں کرنا یا کرنا علیحدہ بات ہے. دیکھیں بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دو مختلف نظریات ہیں, اور ہمیشہ سے ان کی اور ہماری سیاست جو ہے وہ آمنے سامنے کی تھی. حالات واقعات, ملک کے حالات, ڈیموکریسی کے حالات, ان مجبوریوں کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا. میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ کوئی محبت یا خوشی کا الائنس نہیں ہے, یہ مجبوری کا الائنس ہے. وہی ناصر شاہ صاحب نے بھی کہا کہ مجبوری کا الائنس ہے, اور مجبوری جو ہے وہ ملک کی ہے کہ اپنی رائے ہے. اگر یہ اتحاد آج ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. کیسے؟ پنجاب کی حکومت قائم رہے گی, تو وفاقی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. پنجاب کی قائم رہے گی, سندھ کی قائم رہے گی, کے پی کی بھی قائم رہے گی, کے پی کی بھی قائم رہے گی. ایک قومی اسمبلی بلوچستان اسمبلی بھی ٹوٹ, بلوچستان اسمبلی میں نیا اتحاد بن جائے گا. نہیں نیا اتحاد تو پھر آپ کہیں کہ اپنا وفاق میں بھی بن جائے گا. مفروضوں پہ تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی نا. باقی 3 صوبے تو مستحکم رہیں گے. اگر 3 صوبے مستحکم رہنے سے تو پاکستان مستحکم نہیں نہ رہتا, اور 3 صوبے بھی مستحکم نہیں رہ سکتے نا جب آپ کا وفاقی گورنمنٹ ہی جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی. اور اتحاد بنا کیوں تھا؟ جو پہلے اتحاد جب بنایا تھا, نون لیگ کو نہیں پتا تھا کہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے بغیر بن رہی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ سندھ میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے بغیر بن رہی ہے, اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بن رہی ہے. ہم دونوں فارغ ہیں, سب کو یہ پتا تھا نا. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے الائنس بنا. وفاقی حکومت کے لیے بنا نا, بنیادی وفاقی حکومت کے لیے بھی بنا, بلوچستان حکومت کے لیے بھی بنا. لیکن اگر نہیں چل رہا تو میرے خیال میں وفاقی حکومت توڑ دینی چاہیے, نئے قومی اسمبلی کے انتخاب کرا لیں. دیکھیں یہ تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے نا, جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, جنہوں نے توڑنا ہے, جنہوں نے پھر حکومت, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو انتخاب کرائیں گے اس کو سارے مانیں گے
اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ انتخاب کرائیں گے اس میں کوئی ایک پارٹی سنگل لارجسٹ بن کے آ جائے گی اور یہ 3 جگہ پہ ڈیوائیڈڈ جو ہے وہ نہیں آئے گا مینڈیٹ. اگر پھر یہی رزلٹ آ گیا, چلیں 2-4 سیٹیں اوپر نیچے ہو گئیں اور 3 جگہ بانٹا ہوا رزلٹ آ گیا, پھر الیکشن کرائیں گے. نہیں, پر آپ کا اور نون کا گزارا بھی تو نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ گزارا ہمارا ہو رہا ہے نا. ہم نے کبھی آؤٹ آف دا وے جا کے, اور یہ تو نہیں ہوتا نا الائنس کہ اگر الائنس میں کچھ غلط ہو رہا تو ہم بولے ہی نہیں اور ہم منہ بند کر کے بیٹھے رکھیں کہ یہ ہمارا الائنس ہے. دیکھیں نا, جہاں پہ اور مثبت تنقید تو ایک گھر میں بھی ہوتی ہے نا. گھر میں 5 فرد ہیں, ہر ایک کی اپنی مختلف رائے ہے, اور جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو وہ مشورہ بھی دیتے ہیں, وہ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اب اس کو پازیٹیولی لیا جائے یا نیگیٹیولی لیا جائے یہ تو پھر اگلے پہ وہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ایک تو ہم تحریک انصاف سے تنقید برداشت کرتے ہیں, پھر اندر سے پیپلز پارٹی بھی ہم پر تنقید کرتی ہے, تو ہم 2 طرف سے تنقید میں زیادہ مشکل پوزیشن میں. دیکھیں نہیں, ہم نے تو ہمیشہ, آپ اندر بیٹھ کے ان کو کاٹتے ہیں. دیکھیں ہم اندر بیٹھ کے کاٹتے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو بالکل, ہم تو صاف سیدھے جو ہمارے منہ میں ہے وہ ہی ہمارے اندر ہے. جہاں پہ بھی دیکھیں, اب یہاں کسانوں کے حوالے سے غلط ہوا تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ ٹھیک ہے جی, آپ نے 3900 ریٹ گندم کا کیا اور پھر جو ہے وہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا, 1800 پہ 2000 اور 2200 پہ بکا. تو ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ یہ زرعی صوبہ ہے اور زراعت پہ توجہ دینی چاہیے, ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. ہم تو زراعت کو کسی جگہ سپورٹ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے خرابیاں, اور اگلے سال جو ہے وہ بڑا مشکل سال آئے گا. تو ہم کیوں نہ بتائیں کہ کل اگلے سال جو آپ نے اور ہم نے دونوں نے بیٹھ کے رونا ہے تو آج اس کو کیوں نہ ٹھیک کریں. آپ کپڑے میڈیا میں ایک دوسرے کے اتارتے ہیں نا, وہ زیادہ بری بات ہے. نہیں, اندر بیٹھ کے ہم تو بات کر کپڑے رہے ہیں تو نہیں کپڑے تو بالکل نہیں اتارتے. ہم تو بڑی پازیٹیو, بڑے عزت, بڑے احترام. ابھی جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں, ایک بات بتائیں اس میں کپڑے اتارنے والی. دیکھیں, ایک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے, اس پہ بیٹھیں, اس کو ری وزٹ کریں, چیزوں کو ٹھیک کریں. یہ نہ ہو کہ اگلے سال آپ اور ہم دونوں رو رہے ہوں, کیونکہ اگر وہ اچھا ڈیلیور کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا. آپ پنجاب حکومت اور کی ہم اگر کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خرابی پیدا کریں گے تو اس کا نقصان ہمیں بھی ہوگا. آپ پنجاب حکومت کی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے کئی دفعہ کہا کہ منصوبے روزانہ جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں, لیکن اب وہ ڈیلیور ہوں گے, اس کے لیے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے لگیں گے, تو اس وقت ہی بندہ کوئی تبصرہ کر سکتا ہے کہ وہ کیسے جا رہے ہیں. جو منصوبے آ رہے ہیں وہ اچھے ہیں, ظاہری طور پہ اچھے ہیں, ظاہری طور پہ اچھے ہیں. آگے ان کا عمل جو ہے سب یہاں پہ ظاہری طور پہ تو دیکھیں نا, پاکستان کے قانون بھی بڑا اچھا ہے, مختلف قوانین بڑے اچھے ہیں, لیکن آگے امپلیمنٹیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے نا. آپ نے کسان کی بات کی, وہ کسان کارڈ لائیں جس میں کسان کی مدد کی جا رہی ہے. کیا مدد کی جا رہی ہے؟ اس کارڈ کے ذریعے اس کو سبسڈی مل رہی ہے. اس کسان کارڈ کے لیے کیا مدد کی جا رہی ہے؟ اس کارڈ سے اس کو مختلف انپٹس ملیں گی نا اگلی کیسے. مجھے تو ایسا کوئی نہیں لگتا کہ کوئی خاص انپٹس جو ہے وہ آپ کو کسان کارڈ سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا؟ اس سے کوئی, دیکھیں نا, یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کے ساتھ انڈیا ہے, یہ بالکل ساتھ ہیں 4 قدم پہ. آج سے 15-20 سال پہلے چلے جائیں, ان کی زراعت ہماری بالکل سیم تھی. ابھی یہ بارڈر کراس کریں تو آپ کو ایک وہاں پہ ماحول ہی اور نظر آتا ہے. انہوں نے اپنے کسان کو سبسڈیز دی, کھاد میں دی, بیج میں دی, دوائیوں میں دی, ڈیزل میں دی. ایک پیپلز پارٹی یہ ساری سبسڈیز کسان کو سندھ میں دے رہی ہے. دیکھیں, اگر یہ ساری نہیں دے رہی, لیکن یہ 45% ٹیکس بھی نہیں لگا رہی, اور 3900 کا ریٹ اناؤنس کر کے ان کو 2000 میں جو ہے وہ گندم پھینکنی نہیں پڑ رہی اپنی مارکیٹ میں. انہوں نے ان سے ساری گندم خریدی, یہاں پہ ایک دانہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے نہیں خریدا. کبھی آپ نے سندھ کے کسان کا کوئی سنا کہ وہ سندھ اسمبلی کے سامنے آئے ہوں اور انہوں نے اپنے آلو وہاں پہ پھینک دیے ہوں؟ یا کبھی سنا کہ وہ آئے ہوں اپنے ٹماٹر اٹھا کے پھینک دیے ہوں؟ یا کبھی سنا کہ روزانہ کی بنیاد پہ کسان اتحاد جو ہے وہ دیہاتوں سے نکلو اور وہ کراچی میں آ کے انہوں نے ٹریفک جام کر دیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں کچھ ہو رہا ہے تو وہ چپ ہے نا, وہ اس پہ راضی ہیں تو وہ چپ ہے. یہاں پہ تو دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. نہیں, یہاں تو تحریک انصاف کے دور میں بھی, ہم بزدار دور میں بھی ایسا دیکھتے تو نہیں ہوا نا. پنجاب میں اس وقت بھی, سندھ میں تو ہم تھے نا, تو وہ بھی کریڈٹ ہمیں ہے نا کہ سندھ میں ہمارے خلاف کسان اٹھ کے نہیں آیا. ہم ان کا خیال کر رہے ہیں تو وہ نہیں آئے نا.
لیکن اب آگے تو IMF نے گندم خریدنے پر پابندی لگا دی, سندھ بھی نہیں خرید سکے گا اس سال. دیکھیں یہ تو پھر اگلا سال آئے گا تو ہم دیکھیں گے. آج تک جو ہے سندھ میں کسان جو ہے ان سے راضی ہیں سندھ گورنمنٹ سے. اچھا ایک بڑا, اگر ہم پوری طرح وہ والی سبسڈیز نہیں دے رہے لیکن بہت کچھ دے بھی رہے ہیں. اب جو مجھے نظر آتا ہے ڈیڈ لاک ہے تقرر اور تبادلہ عمر پنجاب میں, اور مجھے یہ حل ہوتا نظر نہیں آتا. نہیں کوئی تقرر تبادلے میں ڈیڈ لاک ہے ہی نہیں. دیکھیں کوئی بات ہی نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں یہ باور کرایا جائے کہ ہم ان کے الائی ہیں, کوئی بات نہیں ہے. اور کوئی پیپلز پارٹی کا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نیوٹرل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے صحافیوں میں کوئی آپ کے اینکر پرسنز میں, میڈیا ہاؤسز میں, نیچے والے ہمارے اپنا بیٹ رپورٹروں میں کسی جگہ پیپلز پارٹی کا گروپ بتا دیں. ہائی کورٹ کے ججز میں, سپریم کورٹ کے ججز میں پیپلز پارٹی کا گروپ بتا دیں. بیوروکریسی میں پیپلز پارٹی کا گروپ بتا دیں کہ فلانا جو ہے وہ پرو پیپلز پارٹی ہے, یا ججز کے بینچ بیٹھے ہوئے ہوں تو پتہ ہو کہ یہ جو فیصلہ کریں گے یہ پیپلز پارٹی کے حق میں کریں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی ایسے ہوا ہی نہیں. پیپلز پارٹی نے کبھی اپنی گروپنگ کی نہیں. ان کا گروپ ایک ہی ہے, پاکستان. ہم کون سا ہمارے پاس, آپ مجھے بتائیں. نہیں گروپ نہیں ہے سندھ میں, تو ہے نہیں, کوئی سندھ میں بھی نہیں ہے. سندھ میں بھی نہیں ہے. بیوروکریسی میں کوئی ہمارا گروپ نہیں ہے. یہ آپ کے پنجاب کے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں جو مختلف, میں کئی ضلع بتا سکتا ہوں جن پہ DPO پنجاب کے جا کے لگے ہوئے ہیں. آپ خود چیک کر لیں بے شک اس کو. سندھی لگ جاتے ہیں نہیں لگ جاتے ہیں, وہ لگنا اور بات ہے. یہاں پہ سندھی میرے خیال میں پنجاب میں کوئی نہیں لگا ہوا. میرے جو ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میرے خیال میں پنجاب کا ایک ضلع بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی سندھی DPO لگا ہوا. لیکن سندھ کا آپ چیک کر لیں, کئی آپ وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ پنجابی DPOs لگے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ کسی جگہ ججز کے حوالے سے کسی جگہ آپ دیکھ لینا, کبھی یہ ہوا وہ جب بینچز بنتے تھے لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا تھا یہ PTI کے حق میں فیصلہ آئے گا, لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا تھا یہ نون لیگ کے حق میں فیصلہ آئے گا. کبھی لوگوں کو یہ بھی پتہ لگا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے حق میں آئے گا. ایمانداری سے بتا دیں آپ. تنازع ہی نون اور تحریک انصاف کا چل رہا ہے. پیپلز پارٹی تو فینس سٹنگ میں, آپ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لیے بھی تیار تھے نا, وہ تو تحریک انصاف نے نہیں بنائی. دیکھیں نا, ہمارا تو ایک, میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ ہم تو مجبوری میں تھے نا, 3 جگہ بانٹا ہوا. جب PTI آپ کے ساتھ نہیں چلی تو آپ کو نہیں چلی, آپشن تو یہی بات ہے نا. یہ سارا جو آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ خود دے رہے ہیں نا, کہ جب PTI ہمارے ساتھ نہیں چلی تو ہمیں نون کے ساتھ کڑوا گھونٹ پینا پڑا نا. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ایک ایسی لڑکی ہے جو شادی کہیں کرنا چاہتی تھی اور ہو کہیں گئی, کرنی تحریک انصاف سے چاہتی تھی, ہو نون لیگ سے. دیکھیں یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسا دولہا ہے جو کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن ماں باپ نے مجبوری سے دوسرے سے کرا دی. ہاں یہ بھی کیا ایسے کہہ لیں بات, دوسرے سے کرا دی تو اب ماں باپ کے آپ نے مان لی تو پھر روز روتے بھی تو ہے نا آپ. دیکھیں پھر اب وہ اس کو کہنا تو ہے نا کہ ٹھیک ہو جاؤ, اپنی دلہن کو جو ہے وہ ڈسپلن تو کرنا ہے نا, وہ تو ہمارا حق ہے نا کہ وہ ڈسپلن نہیں ہوگی تو ہم کیسے کریں گے. کروں کہ ایک سردار سلیم حیدر ہے, پنجاب کا گورنر ہے, لگتا ہے پنجاب کا قائد اس بے اختلاف ہے, گورنر نہیں لگتا. یہ تو آپ کی رائے ہے. اچھا, اور دوسری طرف صدر آصف زرداری ہیں, ان کے شہباز شریف سے بہترین تعلقات ہیں, لیکن وہ سردار سلیم حیدر اچھے تعلقات نہیں بنا سکا. تو اس پارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب بھی ہیں نا, پارٹی تو سیاسی طور پہ ان کے ساتھ چل رہی ہے نا. پریزیڈنٹ تو جو ہے وہ عینی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ پولیٹکس میں تو نہیں ہے. پولیٹکس میں تو جو ہمارے سربراہ ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں, ان کے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں. ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. ابھی وہ آئے جاتی عمرہ, ہم نے میٹنگ کی, ساری رات بیٹھے رہے, ان سے کھانا کھایا, پھر میاں شہباز شریف صاحب کے پاس گئے. وہ سارے ہمارے اپنے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو اپنا بھی ہو, اگر اس کے خلاف کوئی اختلاف رائے ہو اور پھر بھی بندہ بولے نہیں, تو یہ تو منافقت ہے. اور پیپلز پارٹی منافقت تو نہیں کر سکتی نا. آخری سوال, کہ ہم اپنے اندر رکھیں اور بولے نہیں کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں. آخری مجھے بریک لینی ہے. اب ایک کمیٹی بنی ہے, ادھر سے بھی ایک کمیٹی بنی ہے. فرض کر لیں یہ دونوں کمیٹیوں کوئی اتفاق رائے نہیں کر سکتی, کوئی حل نہیں کر سکتی, اور آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو ہے, اس کے بعد پھر اتحاد ٹوٹ جائے گا نا. دیکھیں یہ تو مفروضہ ہے نا. اب مفروضے پہ میں کیا آپ کو رائے دوں. آپ کے اندر یہ طے ہے کہ اگر آپ کی باتیں نہ مانیں گے تو آپ توڑ دیں گے. ہمارے اندر کوئی طے نہیں ہے. ہمارے اندر یہ طے ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو چلانا ہے, اور وہ ملک کی مجبوری ہے, اور ملک کی مجبوری میں چلانا ہے. اور پہلے آپ کو میں نے بتایا, خود آپ نے اس پہ مہر ثابت کی کہ
ہم نے ملک کی مجبوری میں نون لیگ کے ساتھ الائنس کیا, ہمیں شوق نہیں تھا. پھر نون لیگ کو یہ پتہ ہے آپ نے ہر قیمت پہ ساتھ چلنا ہے, ماننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے کون سا کہیں چلے جانا ہے. تھوڑا بہت شور مچاتے رہیں, وہ کہتے ہیں رہنا تو انہوں نے ساتھ تو ہی پھر برداشت کریں, ہم تو ان کے ساتھ رہنا ہے ہم نے. پھر آپ کیوں گلے کر رہے ہیں, کپڑے اتارتے ہیں؟ پھر میرا مطلب یہ پھر یہ ہارٹ تو نہ چلتی کریں رہے نا, گی. کوئی ہارٹ ٹاک نہیں ہے. دیکھیں میری تو ایک ہارٹ ٹاک, ہماری ہارٹ, بلاول صاحب نے دیکھیں بڑے حدود اور قیود کے اندر رہ کے اپنی بات کی, بالکل اپنی اس ڈومین سے باہر نہیں نکلے, عزت احترام سے بات کی. میں نے جو باتیں بھی کی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. کسی جگہ میں اپنی حدود سے باہر نہیں گیا, وہ ہم کرتے رہیں گے. دیکھیں ہمارا حق ہے کہ ہم مثبت تنقید کریں, اور جہاں پہ ہم سمجھیں کہ عوام پہ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے وہاں پہ بولیں, کیوں نہ بولیں, ہم وہ بولتے رہیں گے. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, سردار سلیم حیدر صاحب سے گفتگو جاری کریں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین, سردار سلیم حیدر ہمارے ساتھ ہیں. سردار صاحب یہ ذرا یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر نہیں لگ پا رہے, وہ کہتے ہیں گورنر صاحب نے بڑی اڑیچ ڈالی ہوئی ہے, اور وہ جو پنجاب حکومت نے اتنی مشکل سے لوگ سلیکٹ کیے آپ نے ریجیکٹ کر دیے, اور اتنی یونیورسٹیاں خالی پڑی ہیں صرف آپ کی ضد کی وجہ سے. نہیں, میری ضد کی وجہ سے خالی نہیں پڑی. اگر میں نے وہ اپنا نہیں بھی کیے تو اس کا ایک پروسیس ہے جو وہ سمجھتے ہیں, میرے خیال میں وہ نہیں ہے, لیکن اس کے مطابق جو ہے انہوں نے اس میں لگا دی ہیں, وائس چانسلرز بہت سارے لگا لیے ہیں. خود انہوں نے جو ان کی سرچ کمیٹیز نے کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے شارٹ لسٹنگ کر کے بھیجی, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 کر کے, انہوں نے دوبارہ واپس بھیج دیا. وہ میں نے واپس بھیجی تھی سمریز, ان پہ انہوں نے وائس چانسلرز لگا دی ہیں. میری وجہ سے وہ لیٹ نہیں ہے, اور میں یہ چاہتا بھی نہیں تھا, کیونکہ یونیورسٹیز کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور کافی لمبے عرصے سے پرو وائس چانسلرز ہیں اور وہاں پہ لگنے چاہیے تھے. لیکن یونیورسٹیز کی یہ بھی ذمہ داری ہے نا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک ہماری نئی نسل نے جو ہے وہاں سے نکل کے پھر اس معاشرے کو بنانا بھی ہے اور اس معاشرے کو بگاڑنا بھی ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ وہ پروسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا, آئینی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, تو پھر میرا حق بنتا تھا. میں نے تو بہت دفعہ یہ کہا کہ میں اپنا اختیار تو کسی صورت میں چیف منسٹر صاحبہ کو دینا نہیں چاہتا, اور ان کا اختیار جو ہے وہ کسی صورت میں لینا نہیں چاہتا. اب وہاں پہ اختلاف رائے ہے, اور ان کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سرچ کمیٹیز نے جو کام کیا, اچھے لوگ تھے, اچھا کام کیا, لیکن بہت سارے جگہ پہ ایسے ہے کہ جب شکوک و شبہات ہیں. بڑے اچھے کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں ان 3 میں بھی نہیں آئے, اور بڑے کمزور لوگ جو ہیں ان 3 میں آ گئے. تو مجھے اس پہ گلہ تھا, میں کسی طرح نہیں یہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک ہیں, اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ اس چیز کا میں حلف دے سکتا ہوں کہ کسی ایک یونیورسٹی پہ بھی میری کوئی خواہش نہیں تھی کہ فلاں بندہ وہاں پہ وائس چانسلر لگے, جو مرضی ہے لگے, لیکن میرٹ. پر آپ یہ دیکھیں نا, یہ تنازع کافی صوبوں میں نظر آتا ہے. یہ کنڈی صاحب کا اور گنڈا پور کا تنازع بھی ہے, یہ تنازع ہمیں کہیں سندھ میں بھی نظر آتا ہے. یہ تنازع گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان یہ وائس چانسلرز کا تنازع جو ہے یہ نظر آتا ہے. یہ آئینی ابہام ہے, یا اختیار مکمل گورنر کا ہونا چاہیے یا مکمل وزیر اعلیٰ کا ہونا چاہیے. دونوں کے پاس چونکہ مشترکہ وہ آپ کو بھیجتی ہیں, آپ نے پروو کرنا ہے, آپ نہیں مانتے, آپ اکیلے کسی کو لگا نہیں سکتے, تو آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ پورا گورنر کو دے دیا جائے کہ گورنر اپنی مرضی سے وائس چانسلر لگا لے, یا پورا وزیر اعلیٰ کو دے دیا جائے؟ دیکھیں یہ کسی صوبے میں بھی کوئی تنازع نہیں ہے سوائے پنجاب کے. نہیں, کے پی میں بھی ہے. نہیں, کے پی میں ہم نے انہوں نے تو قانون بدلنے کی بات کی ہے کہ ہم گورنر کا اختیار ہی ختم کر دیں گے. وہ ان کا اختیار ہے نا. دیکھیں اسمبلی کا اختیار ہے, اسمبلی گورنر کا اختیار لے لیتی ہے, ایک طریقہ ہے. پر تنازع ہے تو ختم کر رہے ہیں نا. لیکن وہاں پہ ابھی تک میں نے تو کوئی نہیں سنا کہ کوئی وائس چانسلر کی کیبنٹ نے لا پاس کیا ریجیکٹ ہو یا ہو کوئی اس طرح کی. یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے, پہلی دفعہ ہوا ہے. اس میں دیکھیں اب وہ آئینی قانونی چیزیں بالکل, اگر اسمبلی کرتی ہے تو اسمبلی کا اختیار ہے, اس میں تو کوئی نہیں. جب چانسلر گورنر ہے وہ اس کو ہٹا سکتا ہے, وائس چانسلر کو چیف منسٹر نہیں ہٹا سکتی, سرچ کمیٹی نہیں ہٹا سکتی, تو پھر جو ہٹا سکتا ہے وہی لگا بھی سکتا ہے نا. اس کو لگانے کا اختیار ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے
کہ سرچ کمیٹی 3 نام بھیجے گی وداؤٹ پریفرنس. یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ وداؤٹ پریفرنس. تو پھر کیسے چیف منسٹر صاحبہ اس میں بھیج سکتی ہیں کہ فلاں جو ہے اس کو آپ لگا دیں, جب سرچ کمیٹی پریفرنس دے ہی نہیں سکتی؟ تو آپ کے خیال میں یہ غیر آئینی کام ہوا پنجاب میں؟ میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ جب پریفرنس نہیں ہے تو پھر وہ گورنر کا یہ چانسلر کا اختیار ہے کہ وہ ان 3 میں سے جس کو مرضی 3 لگا. میں سے جس کو مرضی لگا. تو آپ اس کے لیے کوئی ریفرنس فائل کریں گے یا نہیں, میں کورٹ کچھ سے بھی نہیں ڈائریکشن کروں. نہیں, کچھ بھی نہیں کروں گا. جو لوگ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ گئے ہوئے ہیں کورٹس میں, ہائی کورٹ میں. میرے نالج میں ہے 2-3 کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اس پہ جو کورٹ فیصلہ کریں گی میں منو ان تسلیم کر لوں گا اس کو, میرا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بھی اب آئینی عدالتیں بن رہی ہیں, ابھی تک پنجاب میں نہیں بن سکی ہیں, سندھ میں بن گئی ہے, کیا وجہ؟ نہیں, کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیں ابھی باری باری بن رہی ہیں نا. پہلے سپریم کورٹ میں بنی, ابھی 2 دن پہلے سندھ میں بن گئی, تو ہم امید کرتے ہیں اگلے 2-4 دن میں پنجاب میں بن جائے گی. اس حوالے سے بہام کوئی نہیں ہے؟ نہیں, ابہام کوئی نہیں ہے میرے خیال میں, کوئی ابہام نہیں, کوئی بہام نہیں ہے. نہیں میرے نالج میں نہیں ہے. میں ابھی گورنر ہاؤس آ رہا تھا, آپ نے بار بڑے بورڈنگ بلاول کو مبارکباد کے 26ویں آئینی ترمیم کے لگائے ہوئے تھے. تو پیپلز پارٹی تو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑی ہے نا, وہ سمجھتی ہے ٹھیک آئینی ترمیم. بے شک, بالکل, ہم اس کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ لیکن تحریک انصاف تو اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. پھر آپ کے اور تحریک انصاف کے دروازے تو بند ہو گئے نا 26ویں آئینی ترمیم. نہیں, تو ہم نے کب کہا کہ ہمارے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھلے ہیں؟ تحریک انصاف کے دروازے ہر ایک کے لیے بند ہیں, صرف پیپلز پارٹی کے لیے بند نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے نا, پاکستان کا دیکھیں نظام ہی ایسا ہے نا کہ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا چاہتا کہ یہ چیز شاید پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہوتی تو وہ بھی کہتی, وہ کرنا چاہتی تھی یہ والی ترمیم, یہ کرنا چاہتی تھی, وہ سب کو پتہ ہے. لیکن جب وہ اپوزیشن میں چلی گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے, اور جب حکومت میں ہوتی تو وہ کہتی ٹھیک تھے. تو یہ تو اس طرح چلتا ہے پاکستان میں, اس طرح. ایک نئی لیڈر پاکستان میں ابھر کے آئی ہیں, یہ بشرا بی بی. آپ ان کی لیڈرشپ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, انہوں نے قیادت کی ہے, تقاریر کی ہیں, اور وہ مارچ کی قیادت کی ہے. تو دیکھیں نا, بے نظیر بھٹو بھی لانگ مارچ کی قیادت کرتی تھیں, مریم نواز بھی کرتی رہی ہیں, تو اب بشرا بی بی نے بھی کی ہے. ایک نئی لیڈر آئی ہیں سامنے, آپ ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کا حق ہے, وہ لانگ مارچ کی قیادت انہوں نے کی, ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے. لیڈر تو میرے خیال میں وہ پہلے بھی تھی, لیکن پہلے وہ بنی گالہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ خان صاحب کو چلاتی تھی, اور جو وہ رات کو چلا کاٹتی تھی اس کے مطابق جو فیصلہ آتا تھا وہ خان صاحب کو بتاتی تھی, اور خان صاحب اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے. اب کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں, اپنا بانی پی ٹی آئی, تو اب وہاں سے تو پھر نہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں اب میں خود جو ہے وہ قیادت کروں, تو وہ قیادت کر رہی ہیں. تو اس سے ایک چیز جو ہے وہ کم از کم ثابت ہو گئی کہ پیپلز پارٹی پہ, نون لیگ پہ, ساری پارٹیوں پہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا سٹانس تھا موروثی سیاست کا. اور خود تو ان نے یہ تھا کہ عمران خان کے بعد جو ہے وہ شاید ان کے اندر سے قیادت نہیں ہے, لیکن اب پھر وہ موروثی سیاست والا جواب وہ خود ہی پی ٹی آئی والے دے سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہے. کیونکہ ہم تو بہت برے تھے, کیونکہ ہم موروثی سیاست کر رہے تھے, نون والے بھی برے تھے, تو پی ٹی آئی میں وہ چیز نہیں تھی. تو اب بشرا بی بی کو ہم کس سائڈ پہ لے کے جائیں, یا یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی بھی وہ بھی ظاہر ہے پالیٹکس میں ہیں, نکل رہی ہیں, روز بیان کے دے رہی ہیں, میڈیا سے بات چیت کر رہی ہیں. لیکن اب وہاں پہ بشرا بی بی کی اور ان کی آپس کی لڑائی ہے, تو فی الحال بشرا بی بی جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ گئی ہیں ایک نئی قیادت. تو اس موروثی سیاست پہ پھر پی ٹی آئی بہتر جواب دے سکتی ہے. کہ وہ میرا ایک کویسچن ہے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ ہمیں اس کا کوئی جواب پی ٹی آئی سے مل جائے. آپ ویسے انہیں سیاست میں آگے کامیاب دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, لوگوں کی ایک ہے فالوئنگ ہے عمران خان کے ساتھ, بانی پی ٹی آئی کے ساتھ, اور جو بھی ان کے ساتھ آتا ہے تو لوگ پھر اسے جو ہے قبول کرتے ہیں, اس کے ساتھ جاتے ہیں جو لوگ بانی کے ساتھ ہیں. تو اس حوالے سے جب تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے تو بشرا بی بی بھی اگر سامنے خان صاحب نے کہا کہ یہی میری جگہ جو ہے وہ پارٹی کی قیادت کریں گی, تو پھر لوگ مانیں گے, ان کے جو لوگ ہیں. آپ کو آگے تحریک انصاف کی سیاست کہاں نظر آ رہی ہے؟ مجھے نا تحریک انصاف کی سیاست نہ ملک کے لیے اچھی نظر آ رہی ہے, نہ ان کے اپنے لیے اچھی نظر آ رہی ہے. پر وہ مقبول ہے,
پاپولیرٹی. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنا انہیں ایک لوگوں کو انہوں نے ان کی دکھتی رگ وہ سمجھتے ہیں اس پہ انہوں نے دبایا. اس دفعہ ان کا فائر مس ہو گیا ہے اور وہ بیک فائر ہو گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا پیپلز پارٹی نے وزارتیں نہ لے کر غلطی کی ہے؟ نہیں دیکھیں مجھے یہ ایک سیاسی طور پہ غلط فیصلہ تھا کہ جب آپ ایک حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، تو پھر آپ حکومت کا حصہ تو ہیں، پھر آپ کو یو شوڈ بی ان دا شپ. دیکھیں ہم شپ میں ہیں نہیں ہے نا، نہیں باہر بیٹھ کے گلے کر رہے ہیں. نہیں آپ کی اب مرضی ہوتی ہے نا تو دونوں طرف. ابھی آپ یہ بھی سوال بالکل کر سکتے تھے، بہت سارے آپ کے بھائی دوست کرتے ہیں کہ آپ گورنر بھی ہیں، آپ صدر بھی ہیں، آپ چیئرمین سینٹ بھی ہیں، آپ چیئرمین سینٹ بھی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی سب سے زیادہ آپ کے پاس ہیں. نہیں چلے اسٹینڈنگ کمیٹیاں تو پی ٹی آئی کے پاس بھی ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ کہتے ہیں ہم شپ میں نہیں ہیں، آپ کیسے نہیں ہیں. لیکن ابھی آپ 4 وزارتیں 6 لینی تھی وہ بھی لے لیتے. یہ کم از کم گلے شکوے تو ختم ہو جاتے ہیں. دیکھیں وزارتوں کے حوالے سے یہ ہے نا جی کہ پھر بعد میں یہ گلے شکوے ہوتے ہیں نا. یہ بہت دفعہ ہوئے بھی نا کہ فلاں ہمارا کولیشن پارٹنر تھا وہ ناراض ہو گیا، فلاں کام ہمیں نہیں کرنے دیا، فلاں نہیں کرنے دیا، پھر ہم انہی کو مناتے رہے. یہ ہو گئے. ایک آپ دیکھیں کہ بالکل کیٹیگوریکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کولیشن کو گرنے نہیں دیں گے. آپ نے مجھے کہا بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ تو پھر انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں. میں نے پھر بھی آپ کو کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تنقید کرتے رہیں گے لیکن ہم اس گورنمنٹ کو گرنے نہیں وہ تو دیں آپ گے. اس لیے نہیں کہ آپ اگلے الیکشن کے لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہم نے بنائی ہے لیکن ہم ذمہ دار نہیں ہیں. دیکھیں آپ دونوں طرف وکٹ کے کھیلنا چاہتے ہیں. نہیں ہم دونوں طرف نہیں کھیل رہے. ہم کسی جگہ بھی آپ کا میرے پہ گلہ ہے کہ میں کرتا ہوں تو آپ ایک نیوٹرل آبزرور ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی ایک میری بات بتا کہ فلاں جگہ آپ نے تنقید بنائے تنقید اور پوائنٹ سکورنگ کی ہے نون لیگ کے ساتھ کسی جگہ بھی. میں ابھی آپ سے معذرت کروں گا اور میں آپ کی بات تسلیم کروں گا کہ واقعی وہاں پہ میرے سے غلطی ہوگی اور میں نے صرف پوائنٹ سکورنگ کی. ایمانداری سے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، لیکن اگر صرف ہم یس سر کرتے رہیں گے تو بڑی خرابی ہوگی، ملک کے لیے بھی خرابی ہوگی، ہماری کولیشن کے لیے بھی خرابی ہوگی. کہ پنجاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ بینک بحال کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں، دیکھیں نا. لیکن بلاول صاحب نے بھی لاہور سے الیکشن لڑا ہے. اب بھی آپ کی صرف 14 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اپوزیشن کا تاثر رکھتے ہیں اپنا ووٹ بینک بحال کرنے کے لیے، نون کو برا بھلا کہہ کے آپ اپنا ووٹ بینک زندہ کرنے کے لیے ان کو برا بھلا کہتے ہیں پنجاب میں. دیکھیں اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہمارا بھی حق ہے، نون لیگ کا بھی حق ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، لیکن ہم کبھی بھی اپنی سیاست کو ملک کا نقصان کر کے ہم نے کبھی زندہ نہیں رکھا. اور اگر جائز مثبت تنقید کو اس طرف لے جایا جائے تو وہ پھر ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اپنی سیاست کو بھی زندہ رکھنا ہے، ہم نے پنجاب میں اپنی سپیس بھی لینی ہے اور ہم نے اپنی پارٹی کو پنجاب میں بحال بھی کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم دن رات اپنی محنت کر رہے ہیں، ہم کریں گے. اور جہاں پہ بھی کسی جگہ ہماری بات سے، ہماری تنقید سے، ہماری بات کرنے سے ہمارے ووٹ اچھے ہوں گے تو ہم کریں گے، لیکن کبھی بھی سستی شہرت کے لیے، کبھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، کبھی تنقید برائے تنقید کے لیے ہم نہیں کریں گے. آپ 2002 سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اٹک سے. 2002 سے آپ ان میں سے کوئی الیکشن جیتے نہیں ہیں، آپ نے 4 الیکشن لڑے ہیں. نہیں میں جیتا ہوں، 8 میں نے تھا، منسٹر تھا، 3 دفعہ کا منسٹر تھا. تو سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو پنجاب میں ووٹ بینک لوز کیا ہے وہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کے پاس گیا ہے یا اس کا فائدہ نون لیگ کو ہوا ہے؟ نہیں وہ ووٹ بینک بالکل پی ٹی آئی کے پاس گیا ہے. اس ووٹ بینک کا فائدہ نون لیگ کو بھی شاید ہوا ہو، لیکن وہ زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف گیا. اسی لیے آپ کا سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ وہاں آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ اسے واپس لانا چاہتے ہیں. آپ کا خیال ہے پی ٹی آئی کے خلاف جب بات کریں گے تو وہ آپ ہی کا ووٹ بینک ہے جو وہ زیادہ ناراض ہوگا، اس کو منانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نرم گوشہ ضروری ہے. دیکھیں ہمارا تو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، ہم نے کسی جگہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا، اور جو بھی سچی اور حقیقی بات ہوئی اس پہ سٹینڈ کیا. ابھی پی ٹی آئی والے تو مجھے گالیاں نکال رہے ہیں
جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پورے پنجاب سے ان کا بندہ ہی کوئی نہیں نکلتا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ اندر سے باہر آتی ہی نہیں ہے اور صرف یہاں سے کہہ دیتے ہیں کہ احتجاج کرو لوگوں کو مروانے کے لیے، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب سے کوئی نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں کنٹینر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روڈوں کو کھلا رکھیں، لوگوں کو پریشان مت کریں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، تو میں نے کب ان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھا یا میری قیادت نے کب سافٹ کارنر رکھا؟ کبھی بھی نہیں رکھا۔ نہیں، پر وہ آپ چاہتے تو ہماری اگر صرف میرٹ پہ کسی پہ تنقید جو ہے اس کو اگر کسی کی طرف سافٹ کارنر اور کسی کی طرف یہ کہا جائے کہ یہ ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ہر ایک کی اپنی رائے ہے، لیکن ہم کبھی بھی جو ہے بالکل جو صحیح حقیقی اور کھری بات ہے اس سے ہٹ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کے خلاف بھی۔ مجھے بریک لینی ہے، آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ سردار سلیم حیدر صاحب لمبا پولیٹیکل کیریئر ہے، ذرا آگے کی بات کریں، پیچھے جو ہو گیا دفعہ کریں۔ کیا مستقبل سیاسی منظرنامہ آپ کے ذہن میں ہے پاکستان کا کہ اگلے انتخابات آپ 2029 میں دیکھ رہے ہیں یا ارلی الیکشنز دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو پاکستان کا منظرنامہ آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو میں دیکھ رہا ہوں نا، یہاں پاکستان میں لوگوں کی عام رائے یہ ہے کہ کوئی بھی پریڈکشن آپ کر نہیں سکتے الیکشن کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن 2029 اپنے ٹائم پہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ارلی الیکشن ہوں گے یا کسی طرح کوئی ہوگا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ چلے گا اور 5 سال تک چلے گا، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ سسٹم 5 سال تک چل گیا تو ملک کے لیے چیزیں جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائیں گی۔ میری ذاتی رائے ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہر بندے کی اپنی رائے ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ چلتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات ضرور ہیں ابھی، جیسے پی ٹی آئی جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ کر رہی ہے، لیکن وہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور جو وہ آخری الٹیمیٹم دیتے ہیں یہ بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ عمران خان جیل سے کب نکل آئیں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا۔ آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے نہیں لگ رہا، مجھے کوئی جلدی ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی کہ کوئی سامنے کوئی ایسا نظر آ رہا ہو کہ 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر آ رہیں گے۔ مجھے نہیں لگتا۔ سال بھی لگ سکتا ہے؟ لگ سکتا ہے، میرا نہیں خیال، مجھے نا ان کا جیل سے جلدی باہر آنا نہیں نظر آ رہا۔ اچھا، یہ سارا نظام وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کھڑا ہے، تعاون سے کھڑا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو جائے حکومتیں بدل جاتی ہیں، عدم استحکام آ جاتا ہے۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے اور کولیشن کے تعلقات دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بھی بہت اہم ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بھی خراب ہوں گے تو سسٹم گر جائے گا، نون کے اچھے بھی رہیں تو۔ آپ کو لگتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت جو کولیشن کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے یہ بھی 29 تک چل جائے گا اس طرح؟ دیکھیں، میرا آپ نے جو کہا نا کہ نظام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے کھڑا ہے، یہاں پہ نظام کھڑے بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہی ہوتے ہیں اور نظام گرتے بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہی ہیں، اور وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اثر و رسوخ اپنا رکھتی ہے۔ اگر امریکہ بھی آپ دیکھیں پچھلے الیکشن میں تو ٹرمپ صاحب کو بہت گلہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ہروا دیا، تو ہر جگہ ان کا انفلوئنس اور ایک خاص حد تک ہونا بھی چاہیے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ بٹھا کے اور ان کو ساتھ لے کے چلے، اور بالکل میں اس پہ کنفرم ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ پہ 2029 تک قائم رہے گا۔ اور 29 میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول پرائم منسٹر بن جائیں گے 2029 میں، یا پھر نون لیگ باری لے جائے گی؟ نہیں، آپ نون لیگ کو بس کرنی چاہیے، اب انشاءاللہ بلاول صاحب ہی پرائم منسٹر بنیں گے، اور ہم نے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، رسول خدا اولاد رسول کی مہربانی سے بلاول صاحب کو 2029 میں پرائم منسٹر بنانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے تو پنجاب سے سیٹیں جیتنی ضروری ہیں نا، پنجاب سے سیٹیں نہیں نکلتی تو آپ نہیں بن پاتے۔ بالکل، سندھ تو آپ جیت جاتے ہیں، تو اب پنجاب سے جیتنے کا کوئی فارمولا گورنر پنجاب کے پاس تو نہیں ہے؟ نہیں، گورنر وہ تو پنجاب لڑی بیٹھا ہے نون لیگ کے ساتھ، وہ کہاں لوگوں کو؟ نہیں، گورنر پنجاب کے پاس بڑا منصوبہ ہے،
اپنا پنجاب سے سیٹیں نکالنے کا، اور پنجاب سے سیٹیں نکلیں گی اور انشاءاللہ نظر آئے گا. نہیں کیا فارمولہ ہے سمجھائیں نا. نہیں فارمولہ سمجھانے والا نہیں ہوتا نا، فارمولہ جو ہے وہ نظر آنے والا ہوتا ہے، سمجھانے والا نہیں ہوتا. کیا نظر ہمیں تو نہیں نظر آ رہا، کیا ریوائول نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بالکل نظر آئے گا، اور اگر آپ کہیں گے تو توربین لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو اللہ سے کروڑ بار معافی مانگ کے یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے اچھی سیٹیں جیتے گی. اگر 5 سال سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب رہتے ہیں تو پنجاب سے پیپلز پارٹی اگلے انتخاب میں کتنی سیٹیں جیت جائے گی؟ اچھی سیٹیں جیتے گی، بہترین اچھی سیٹیں. کی کیا تعریف ہے؟ نہیں 10 بھی اچھی ہیں. نہیں 10 بھی اچھی نا. دیکھیں اس دفعہ کتنی ہے پیپلز پارٹی کی؟ 7 ہیں. 7 ہے میں نے کی ہے نا. وہ اچھی نہیں ہے. نہیں وہ اچھی نہیں، وہ اچھی نہیں ہے نا. 157 میں سے 7 ہے نا. 10 بھی اچھی نہیں ہے. اچھا اچھی کتنی؟ پیپلز پارٹی کی 2008 میں کتنی سیٹیں تھیں؟ 2008 میں جب پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی، پیپلز پارٹی کی اس وقت بھی 35 سیٹیں تھیں پنجاب سے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے 35 نہ لی نا تو پھر یہ کہیں کہ 35 لے لیں تو پرائم منسٹر بن جاتا ہے، کیونکہ سندھ جیتا ہو اور 35 پنجاب سے ہو تو پھر آپ بڑی پارٹی بن جائیں گے. پیپلز پارٹی اگر پنجاب سے 35 سیٹیں لیں تو بالکل پرائم منسٹر بن جاتا ہے. لیکن 7 لیں تو نہیں بنے گا. 7 لیں تو نہیں بنے گا. 15 لیں پھر بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا، 15 لیں پھر بھی نہیں بنے گا. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کو اللہ کے فضل و کرم سے، اس مالک کی مہربانی سے 2029 میں پرائم منسٹر بنانا ہے. تو پھر پنجاب سے 35 سیٹیں جیتنی ہیں. جتنی سیٹیں پنجاب سے چاہیے وہ لینی ہے انشاءاللہ، اور وہ آپ کو بہت جلدی نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگر ابھی کبھی جب اگلے انٹرویو میں آپ کچھ ٹائم بعد میرے پاس آئیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ چلیں آج اب کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. کہ دیکھیں ایک سٹیپس ہیں. جو پہلا میں سمجھتا تھا، پہلا سٹیپ جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ان 6 مہینے میں. میں یہ سمجھتا تھا پیپلز پارٹی کا ورکر پنجاب کے کونے کونے میں موجود ہے، لاہور کے گلی میں، محلے میں، تھڑوں پہ، ہر جگہ موجود ہے. بوڑھا ہو گیا ہے. نہیں بوڑھا ہو گیا ہے. بھٹو والے دور کا ورکر نیا آیا ہی نہیں، نیا بنا ہی نہیں. بوڑھا نیا آیا ہے، نیا بھی آیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈسارڈ ہے. نہیں اس کے بچے پیپل پارٹی میں نہیں آئے نا، بچے پی ٹی آئی میں ہیں یا نون لیگ میں. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کرنٹ نہیں ہے. وہ ڈسارڈ ہے، وہ پارٹی کی بات نہیں کر رہا. جس طرح سے وہ جیالہ جا کے ہوٹلوں پہ، تھڑوں پہ، دکانوں پہ جا کے پیپلز پارٹی کا مقدمہ لڑتا تھا، اور بات اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو تو اچھلتا تھا، کودتا تھا. اور پتہ یہ ان کو جیالہ کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہا گیا، ان کے اندر جو وہ ایک کرنٹ ہوتا تھا. تو سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ ان کی عزت بحال کی جائے، ان کو نکالا جائے، ان کو ایکٹیو کیا جائے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے. کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس پرانے کارکنوں کی؟ میرے پاس پرانے کارکنوں کی لسٹ کیا ہے، میں تو ایک ایک کے گھر جا چکا ہوں، اور ابھی جا رہا ہوں، اور ابھی میں نے ڈھیر سارا جانا ہے. اس پہ ساری ورکنگ جو ہوئی ہے آپ خود دیکھیں. ہر ہفتے میں 2 یا 3 گھروں میں جا رہا ہوں، ہر ہفتے میں. پچھلے ویک میں بھی گیا، اب اس ویک میں بھی گیا. ہفتے میں 2-3، مہینے میں 10-12، 2-3 میں، سال میں 100، 5 سال میں 300 ورکر، صرف 400. نہیں 300 ورکر نہیں ہے نا. دیکھیں ہفتے میں اگر 2-3 گھروں میں جا رہا ہوں، وہ لاہور 3 چوکے 12 ہو گئے نا، 12 ہو گئے. وہ لاہور میں جا رہا ہوں نا، وہ ایک نہیں ہے نا. وہ کیسے ایک ہے؟ اب ایک کے گھر میں جا رہا ہوں، وہاں پہ وہ 150 200 پرانا ورکر اکٹھا کرتا ہے. میرے سے وہ اپنے گلے شکوے کرتے ہیں. 35 ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو ایم این اے کے جو جیت سکتے ہیں پیپل پارٹی کے پاس، کہ آپ نے پی ٹی آئی سے توڑنے ہیں، نون سے توڑنے ہیں. آپ کے پاس ابھی 35 کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس انشاءاللہ 70 کینڈیڈیٹ ہوں گے جو جیت سکتے ہیں. وہ جیتے یا ہاریں وہ ہوں گے، اور ہر سیٹ پہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کینڈیڈیٹ ہونا اور بات ہے، اور جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہونا اور بات ہے. نہیں دونوں میں فرق ہے. دیکھیں میرا ٹکٹ دینا ہے فار دا ٹائم خانہ پوری کے لیے، وہ تو دے سکتے ہیں، سارے سیٹوں پہ دیں گے. نہیں جیتنے والے کی بات نہیں دیں گے. ہر ساری سیٹوں پہ اسی کو دیں گے جو کمپٹیشن پہ ہوگا. اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ مقابلے میں ہے. جیت ہار تو پھر اللہ کو پتہ ہے نا. بہت بڑی توقعات ہوتی ہیں، بندہ ہار جاتا ہے. لیکن یہ نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی کمپٹیشن میں موجود ہے، پنجاب مقابلے میں ہے، پنجاب میں انشاءاللہ. اگلا الیکشن آپ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ لڑنا چاہیں گے، الگ الگ لڑیں گے؟ دیکھیں نا، میری تو اختیار نہیں ہے. اختیار تو سی کا ہے، پارٹی قیادت کا ہے. لیکن اگر میرے سے پوچھا جائے گا تو
میں یہ کہوں گا کہ نہ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ پی ٹی آئی کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا الیکشن لڑیں گے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اگر 8-9 مہینے بعد بلدیاتی الیکشن ہو جائیں تو پنجاب میں پیپلز پارٹی نظر آئے. اچھا, لوگوں کو یہ نظر آئے کہ کتنے ضلع جیت جائیں گے آپ؟ نہیں, ضلع جیتیں گے ہاریں گے وہ ایک علیحدہ چیز کہیں میئر آ جائے گا, لیکن نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے. اچھا, اور اس میں وہ تو 50 کونسلر بھی جیت گئے تو آپ کہیں گے میرے 50 کونسلر ہیں. 50 کونسلر پورے پنجاب میں جیت جائیں گے تو وہ کون سی نظر آئے گی؟ وہ تو کوئی نظر نہیں آئے گی نا. دیکھیں اگر 2 ضلع ہارتی ہے, 3 ہارتی ہے, چوتھے میں نظر آتی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ بن نہیں سکتا ضلع چیئرمین یا ناظم, اس کے بغیر ٹاؤن والا نہیں بن سکتا, اس کے پاس اتنے کسی جگہ وہ بن سکتا ہے, کسی کی کولیشن سے پیپلز پارٹی کا بن سکتا ہے, تو پھر تو چیزیں نظر آئیں گی نا کہ پیپلز پارٹی کے کارکردگی. آپ کے پاس ٹاسک ہے بلدیاتی کے حوالے سے پارٹی کا؟ دیکھیں مجھے تو پارٹی کے ٹاسک کی ضرورت نہیں ہے, میں تو گراس روٹ لیول کا ورکر ہوں اور میری تو 2002-97 پہلے ضلع کونسل کے الیکشن سے لے کے آج تک یہی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے دن رات کام کیا جائے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میرا ٹاسک یہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو میں نے بحال کرنا ہے. پنجاب میں بڑے بڑے نام تھے جو گورنر بن سکتے تھے, آپ ایک دم پتہ نہیں کہاں سے پرچی لے کے آ گئے. میں چھتری اوپر سے, میں نے اللہ کی طرف سے مجھے چھتری سے اتارا کیوں سلیکشن ہوئی اور میں آپ سے سینئر لوگ پارٹی میں موجود تھے, آپ کی کیوں؟ دیکھیں ہر جگہ سینئر تو نہیں بیٹھ سکتے نا, کسی جگہ جونیئر کو بھی بٹھانا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ اگر وہ بھی آ جاتے, سارے ہم ایک فیملی ہیں, ہم بھائی ہیں. ہمارے بڑے بلاول نے کہ آپ کس نے آپ کو فون کر کے کہا آپ گورنر بن رہے ہیں؟ نہیں, مجھے کسی نے فون کر کے نہیں کہا, مجھے تو بس جب حلف اٹھانا تھا اس سے پہلے بتایا گیا کہ آپ ہمارے گورنر ہیں اور آپ نے اگلے 10 دن میں حلف اٹھانا ہے, بس اتنی سی بات ہے. لابنگ نہیں کی آپ نے؟ نہیں, میں نے زندگی میں لابنگ نہیں کی. میں نے تو زندگی میں 8 سے 13 تک 3 دفعہ منسٹر بنا, پہلی دفعہ MNA بنا تھا. میں حلف دے سکتا ہوں میں نے اس وقت لابنگ نہیں کی. پرائم منسٹر بھی لاہور آتے ہیں تو گورنر ہاؤس نہیں آتے؟ نہیں, پرائم منسٹر کو گورنر ہاؤس آنے کی اجازت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا شاید اجازت نہیں ہے. نہیں, سوری, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے پاس مجھے جانا ہے, میں جاتا ہوں, میں گیا ہوں ان کے پاس, ابھی بھی جب ضرورت ہوگی میں ان کے پاس چلا جاؤں. پرائم منسٹر کو گورنر ہاؤس آنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک آئینی کا زیادہ مسائل پرائم منسٹر سے ہیں یا چیف منسٹر سے ہیں؟ کسی سے کوئی مسائل نہیں ہے. مسائل وہی ہیں کہ کولیشن ہے, کولیشن کو ساتھ لے کے چلیں اور جائز باتیں ہیں ان پہ چلیں, احساس دلائیں کہ آپ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, بس اتنی سی بات ہے. باقی ہم کوئی ایکسٹرا ان سے ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے کہ ہمیں فلاں دیں. بہت شکریہ سر.